سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محفل میں بیٹھے ہیں تو مل کے پڑھیے، 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے۔ بھائی ہم 10 دن والے نہیں ہیں، ہم 10 دن والے نہیں ہیں، ابھی محرم آیا بھی نہیں ہے اور سنی اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں مل کے۔ 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے۔ مصطفیٰ نے چادر میں اہل بیت ایسے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، اہل بیت ایسے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں۔ بولو بولو 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے۔ محمد اور شبر و علی شفیع، فاطمہ محمد اور شبر و علی شفیع، نور سے چمکتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، نور سے چمکتے پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہمارے۔ آل نبی اولادی علی کہلوانا یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے کہے کہ ہماری وطن میں آل نبی اولاد علی تشریف لائے ہیں، یہ سمجھتے ہو کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جسے آل نبی اولاد علی کہا جائے وہ ہوتا ہے جس کی نظر میں بدر بھی ہو کربلا بھی ہو، جو یہ سمجھے کہ یہ اعزاز اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تو پھر وہ بدر والوں کو بھی دل میں رکھتا ہے، کربلا والوں پر بھی اس کی نظر ہے۔ اور سید ہو تو ایسا ہو سید اور نام عثمان ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ عقیدے کی پختگی یہ عقیدت سے کہیں آگے، یہ عقیدت سے کہیں آگے۔ صدر مجلس حضور قبلہ سیدی پیر عثمان شاہ صاحب گیلانی قادری نوری مدد اللہ العالی، آپ تشریف لائے۔ میں لفظوں میں تو شکریہ نہیں ادا کر سکتا، دل میرا جانتا ہے کہ مصطفیٰ کے بچوں کا احترام کیسا اور کتنی خوشی سے کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کرنا، حضور کے خیالات پر بھی پہرا دینا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، حضور کی آل کا تحفظ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھو حضور کے خیال کا بھی تحفظ کرنا۔ حضور تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یکدم کھڑے ہوئے، اب کیا ہو گیا؟ نظر دوڑا کے دیکھا تو حضرت عباس تھے، یعنی جو حضور کے دل میں خیال آئے اس کا تحفظ بھی کرو۔
اور جس وقت دین کو ضرورت پڑ جائے تو پھر پگڑی نہیں ضروری، پھر آستانہ مدرسہ نہیں ضروری، پھر کربلا ضروری ہے۔ پھر سید ہو، پیر ہو، عالم ہو، وہ ہمیں کربلا میں نظر آئے۔ جس دور میں صحابہ پر انگلیاں اٹھ رہی ہو، جس دور میں مولا حسین کا نام چھوٹے لفظوں سے لیا جا رہا ہو، اس دور کے علماء کی ذمہ داری ہے اب گھروں میں بیٹھ کے نہیں، گلیوں کوچوں میں آگے لوگوں کو بتاؤ حسین کون ہے۔ بڑے بڑے قاری تو بڑے آئیں گے، میں سد کے جاؤں نمازی بھی بڑے آئیں گے، مصطفیٰ نے اس طرح پڑھا دیا ہے حسین گردن کٹ بھی جائے تلاوت نہ رکے، تلاوت کا سلسلہ جاری رہے۔ اور نماز پڑھ کے حسین نے بتایا، میں پر کیا عرض کر سکتا ہوں، اگر دنیا تلاش کرے گی نا قاریوں میں تو حسین جیسا قاری کوئی نہیں، اور اگر نمازیوں میں تلاش کرے گی تو کوئی نمازی حسین جیسا نظر نہیں آتا۔ اب اس پر یہ نہیں مولوی جلدی سوال کر دیتے ہیں یہ کیا کہہ دیا، کوئی نمازی نہیں نظر آتا۔ حضور کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد جس دور میں حسین کھڑا ہوا تھا، حسین کے جوڑ کا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت جو امت مسلمہ کو معاملات درپیش ہیں ان میں سب سے پہلا معاملہ یہ ہے، اس وقت پورے لاہور کے علماء کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نظر آنا چاہیے۔ عظمت صحابہ و اہل بیت معاش کے لیے علماء کریا اطلاعیں کر رہے ہیں۔ یہ جو پیچھے احباب کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، آگے آنے کی کوشش نہ کریں، نظم و ضبط کا خیال رکھیں، انتظامیہ سے تعاون فرمائیں۔ اللہ کریم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ حضرت مولانا قاری ندیم باسط سیالوی صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ رشد و ہدایت کی ابدی کتاب صحیفہ انقلاب کی آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
وإذا أحسن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين گلاس میں اگ شیشے دا گلاس ہو سکتا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وحسن أولئك رفيقا سبحان الله الصالحين
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بسم الله الرحمن الرحيم إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله إذا فسبح بحمد ربك واستغفره كان توابا. صدق یار یہ جو لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں نظم و ضبط کا خیال رکھیں تو آپ بیٹھ جائیں جہاں محفل میں جگہ ملے بیٹھ جائیں. اب میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں شکریہ ادا کروں. میں جو کچھ بھی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ جتنا اہتمام جتنا انصراف جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرے قبلہ استاد گرامی کا ہی صدقہ ہے اور آپ کی ہی نوازش ہے. اور میں اگر بول کے کہوں تو لفظ ہی نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ. آج میں جو کچھ ہوں یہ جو سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انہی کا صدقہ ہے. اللہ کریم ان کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ اپنے خیالات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت. اور ساتھ ساتھ میرے قابل احترام شہزادہ سادات حضور بدر المشائخ کے منظور نظر پیر طریقت پیر سید عثمان شاہ صاحب نوری گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ نوریہ گیلانیہ چکسادہ شریف، آپ کا بھی انتہائی ممنون ہوں کہ آپ بھی جلوہ گر ہوئے اور ہمیں زیارت کا موقع بخشا.
جانے سے پہلے ایک گزارش سماعت کر لیں. تھوڑا تھوڑا اگر احباب پیچھے پیچھے ہو جائیں گے، تھوڑا تھوڑا ہمت کریں. پیچھے کافی سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے محترم ہیں، ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہیں. علماء کو آگے جگہ مل جائے گی. تھوڑا تھوڑا تکلیف کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آپ تشریف لائے ہیں. جو علماء پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے اٹھ کے آگے آ گیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بے حساب درود و سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے، حضور کی آن اور آپ کے اصحاب کے لیے. مسند صدارت پہ رونق افروز حضرت پیر سید عثمان علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء اور سادات موجود ہیں. ایک سید عالم دین حضرت مولانا پیر سید عبدالرؤف شاہ صاحب اور پیر سید جاوید شاہ صاحب، مولانا عثمان صاحب، مقصود صاحب، جامعہ رسولیہ کے اساتذہ اور صنعتان حضرات سب. مجھ سے پہلے میاں صاحب آپ کو خوبصورت باتیں سنا رہے تھے. بڑی خوبصورت محفل ہے، بڑی پیاری ذیشان محفل ہے. اللہ رب العزت میرے برادر محترم لالا جی محمد بخش صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور لالا جی حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کو اور میرے بڑے سعادت مند برخوردار میرے عزیز قاری طاہر رضا صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جن کی کاوش سے ہر سال صحابہ کرام اہل بیت اعظام کی یاد میں یہ خوبصورت بزم سجائی جاتی ہے. جتنے بھی علماء تشریف لائے ہیں، اسٹیج پر ہیں، نیچے محفل میں مہمان موجود ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. گرامی قدر حضرات،
ماشاءاللہ کتنا اجتماع ہے، دور تک مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بھی حضور کا نام آتا ہے تو ہر سنی مچل کے یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتا ہے۔ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری زمانہ نہیں پایا، حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ہم نے صدیق عمر عثمان علی کو نہیں دیکھا، ہم نے تو داتا صاحب کا زمانہ بھی ظاہری طور پر نہیں پایا، غوث اعظم کا زمانہ نہیں پایا، لیکن آج کے اس دور میں بھی محبت کا عالم یہ ہے کہ جب حضور کا ذکر آتا ہے ہر محبت والا مچل جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جب بن دیکھے محبت کا یہ عالم ہے تو جنہوں نے حضور کے جلووں کو دیکھا ہوگا، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں تم نبی کا بڑا ذکر کرتے ہو، رسول کا بڑا ذکر کرتے ہو، بڑا ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہو، اور میاں آج اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں ہم اسی طرح پیار کریں گے جس طرح ابو بکر و عمر نے پیار کیا تھا۔ انہوں نے حضور کی کلی کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ تم ہمیں کہتے ہو کہ تم بڑا نبی کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہو، ہمیں مصطفیٰ کا ادب ابو بکر و عمر نے بتایا ہے، عثمان و علی نے بتایا ہے مدینے والے سے پیار کیسے کرنا ہے۔ جب بن دیکھے محبت کا یہ عالم ہے، بن دیکھے یہ محبت کا عالم ہے، تو جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، یہ محفل بھی کوئی کم خوبصورت نہیں ہے، ہر طرف نور چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس محفل کا انداز کریں، اندازہ کریں مسند صدارت میں مصطفیٰ ہے، مسند صدارت پہ سید کائنات ہیں، مسند صدارت پہ وہ ہیں جو موسیٰ کے بھی آقا ہیں، جو عیسیٰ کے بھی آقا ہیں، جو داؤد کے بھی آقا ہیں، جو یوسف کے بھی آقا ہیں۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا تعلق ہوا ہے وہ بڑا ہی بے مثال ہے۔ جس شہر کا تعلق حضور سے ہوا وہ شہر بے مثال ہے۔ میں بات بنا کے نہیں کر رہا، قرآن نے ہمیں یہ سلیقہ عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا احترام کرو۔ حضور نے قدم رکھا، حضور نے قدم رکھا گلیوں بازاروں میں، بازار میں حضور چلے، اللہ رب العزت کو مصطفیٰ کا اس شہر میں ان گلیوں بازاروں میں آنا جانا اتنا پیارا لگا، اتنا پیارا لگا، فرمایا لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ فرمایا یہ نہیں کہا یہ شہر بڑا پیارا ہے، یہ شہر بڑا خوبصورت ہے، یہ
شہر بڑی عظمت والا ہے. فرمایا مجھے اس شہر کی قسم ہے اس لیے کہ میرا حبیب یہاں رہتا ہے. میرا حبیب یہاں جلوہ فرمایا مجھے اس شہر کی قسم ہے. جس شہر کی نسبت حضور کی طرف ہو اللہ اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہے. اور جس زمانے کی نسبت حضور کے ساتھ ہو اللہ اس زمانے کی بھی قسم یاد فرماتا ہے. اللہ اس زمانے کی بھی قسم یاد فرماتا ہے. فرمایا والعصر والعصر، اے حبیب تیرے زمانے کی قسم، تیرے عظمت والے زمانے کی قسم. زمانے بہت آئے، زمانے بہت آئے، لیکن ایک اور محبت کی بات یاد آئی. اگر پتھر کے اوپر خلیل قدم رکھے، پتھر کے اوپر خلیل قدم رکھے تو اللہ اس پتھر کو جائے نماز بنانے کا قرآن میں حکم ارشاد فرماتا ہے. فرمایا اس پتھر کے اوپر خلیل کے قدم آئے ہیں، خلیل کے قدم آئے ہیں. یار جب پتھر کے اوپر خلیل کا قدم آئے وہ پتھر بے مثال ہے تو اندازہ کریں جس کے کندھے کے اوپر حبیب نے قدم رکھا ہے، ہجرت کی رات جس کے کندھے پہ حبیب نے قدم رکھا ہے وہ کتنی عظمت والا ہے، وہ کتنی عظمت والا ہے. قرآن پڑھتے جائیں، آیتوں سے آیتیں ملاتے جائیں تو عقیدہ واضح ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے لوگ کتنے عظمت والے ہیں اور کتنے پاک اور کتنے ذیشان لوگ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آنکھ دا تارا دل دا چین، یا حسن یا حسین. آنکھ دا تارا دل دا چین، یا حسن یا حسین. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، حضرت تشریف لا چکے ہیں. نظم و ضبط بالکل خراب نہیں کرنا. جو جہاں بیٹھا تھا ایمانداری سے وہیں پر بیٹھ جائے. جو جہاں کھڑے تھے جس کو جہاں جگہ ملی ہے وہ وہیں پر رہے. نہ کوئی جھگڑے، نہ کوئی لڑے، نہ کوئی آپس میں اونچی آواز میں بات کرے. بالکل تحمل سے حضرت جو گفتگو فرما رہے تھے انشاءاللہ مکمل فرمائیں گے. اور بلا توحید و تاخیر انشاءاللہ آج کی ہماری مذہب کے دولہا تشریف لا چکے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ خطاب فرمائیں. حضرات جس شخصیت کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. نبیوں کے وارث کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، وارث ایسے ہوتے ہیں. پیر وہ نہیں جس نے کڑے پہنے ہوئے ہوں، تلیاں باندھی ہوئی ہوں، وہ پیر ہوتا ہے. پیر وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو تو مدینے والا یاد ہے. پیر ایسے ہوتے ہیں. انتظامیہ جنہوں نے آج کے اس جلسے کا اہتمام کیا میں ان کو خراج تحسین ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں. دوستو آج کے دور میں بڑی ضرورت ہے حضور کی آل کا ذکر بھی کیا جائے، اصحاب کا ذکر بھی کیا جائے. آج کوئی صدیق اکبر کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی فاروق اعظم کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جن کو رسول اللہ نے آگے کیا ہے ان کو پیچھے کوئی نہیں کر سکتا. میں ایک جملہ عرض کرنے والا تھا کہ اگر
خلیل قدم رکھے تو پتھر بڑا عظمت والا ہے. تو اس شہزادے کا اندازہ کریں، اس شہزادے کی عظمت کا اندازہ کریں جس کو حضور نے گود میں بٹھا کے کان میں اذان سنائی ہے، جس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے گود میں لے کے قرآن سنایا ہے، اذان سنائی ہے. اس شہزادے کا نام حسین ہے، جس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اذان سنا رہے ہیں. تو پھر ظاہر بات ہے اس شہزادے نے اپنے نانا کی اذان کی لاج تو رکھنی تھی نا، لاج تو رکھنی تھی نا اس شہزادے نے کہ اے میرے کریم نانا، آپ نے اذان بڑی بے مثال سنائی ہے، آپ کا بیٹا نماز بھی بڑی بے مثال پڑھے گا. بڑا پکا نمازی ہونا چاہیے جس طرح حسین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک. من سب نبیًا اکادی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، خیال فرمائیں یہاں کوئی بہت بڑا سیاسی لیڈر نہیں آیا اور کوئی وہ شخصیت بھی نہیں جن کے پیچھے کوئی بہت بڑا آستانہ ہو، بہت بڑا آستانہ ہو. کام خود بتاتا ہے، کام خود بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو کتنے بڑے مقصد کے لیے چنا ہے، کتنے بڑے مقصد کے لیے چنا ہے. ایک اعلان سماعت کریں اور پھر میں مائک پیر صاحب کو پیش کرتا ہوں. یہ اب آپ زور نہ لگائیں، آگے نہ بڑھیں. یہ نوجوان نظم و ضبط کا خیال رکھیں، نظم و ضبط کا خیال رکھیں. یہ جو اتوار کا دن آئے گا، 21 جون کو اعلان ذرا سماعت کر لیں توجہ سے. 21 جون کو انشاءاللہ العزیز شہر لاہور داتا کی نگری میں ایک عظیم الشان عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ ہوگا. یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی، حضور کی آل اصحاب کا ذکر ہوگا. 21 جون بروز اتوار صبح 9 بجے عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ پریس کلب سے لے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک. اس میں انشاءاللہ لاہور بھر سے جید علماء، اساتذہ، مشائخ، سادات تشریف لائیں گے. جتنے آپ سنی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، علماء موجود ہیں، اہل محبت بیٹھے ہوئے ہیں. سارے دن کون سا بتایا؟ اتوار کا دن. 21 جون کو صبح 9 بجے سب حضرات اپنی مدد آپ کے تحت پہنچیں پریس کلب میں. انشاءاللہ عظیم الشان عظمت صحابہ اہل بیت
मार्च होगा उसमें शिरकत करें। जज़ाकुमुल्लाह। बरखुरदार कारी मोहम्मद ताहिर रज़ा साहब के बेटे मोहम्मद जैन ने कुरान पाक मुकम्मल किया, उसके उस्ताद गिरामी कारी इकबाल साहब किबला भी तशरीफ़ लाए। तो इस बच्चे की दस्तार मेहमानों के दस्ते शफ़क़त से